अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह जिंदगी में हर चीज के आदाब है, उसी तरह से फ्यूनरल अटेंड करने के भी आदाब है। अभी मैं पीछे एक फ्यूनरल पे गई, थोड़े से लोग थे, छोटा सा हॉल था और वहां पे दो औरतें, लगता है बड़ी देर बाद एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि ये तो हमारा सोशलाइजिंग का टाइम है। अब वहां पे वो जाहिर है कि वो जो फौत हुए थे शायद वो उनकी खातिर आई थी, शायद वो जो फैमिली थी उनकी खातिर आई थी, लेकिन लगता है कि वो उस वक्त एक दूसरे की खातिर आई थी। उन्होंने जो बैठ के एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची बातें करनी शुरू की, हत्ता कि जनाजे की नमाज खड़ी हो गई। वो दोनों औरतें चुप ना की। तो आई फील कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, कि जब आप किसी की मर्ग पे जाते हैं तो वहां पे आपने कैसे बिहेव करना है। नंबर 1, यकीन करें आपको जितना भी गम होगा, आपको उस फैमिली से ज्यादा गम नहीं होगा जिनका प्यारा चला गया है। इसलिए आपको सड़क के उस किनारे से जोर जोर से रोते धोते और वावेला मचाते आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी हुआ है, हमारे अब्बा फौत हुए तो हमारी एक रिश्तेदार दूर से रोती आई, इतनी जोर जोर से रोती है कि तीसरे दिन, मतलब उनको पहले 3 दिन ख्याल नहीं आया, मगर वो तीसरे दिन जोर जोर से रोती भी आई, जैसे सबसे ज्यादा गम उन्हीं को था। फिर अगर आपको वहां पे आप आए हैं, आपको उस वक्त आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, ढाई बच्चा भी बहुत तकलीफ थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, या चलो अब तो बड़ी देर के बीमार थे तो अब तो उनके जाने का टाइम था। ऐसी बातें भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बातों से दूसरों को तकलीफ होती है। अच्छा, फिर अगर किसी की माँ चली गई या किसी का बाप चला गया, हाय बेचारे अब तो ये बाप के बगैर यतीम हो गए, या हाय अब इनकी माँ चली गई, अब क्या होगा इनका, इनको कौन पूछेगा, या तो हम यतीम हो गए ने। ऐसी कॉन्वर्सेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। उन बच्चों को रोक रोक के उनको पूछने की कि तुम्हारी माँ चली गई, हाय बेटा तुम कैसा फील कर रहे हो, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बच्चे खेल रहे हो, बच्चे छोटे छोटे हैं बच्चे, और वो खेल में मसरूफ हो, और आप उनको रोक रोक के बात याद करा रहे हैं, तुम्हारा तो बाप चला गया तुम क्यों खेल रहे हो, हाय तुम तो हंस खेल रहे हो बेटा, तुम्हें तो कोई अफसोस ही नहीं हुआ, तुम्हें पता है ना तुम्हारा माँ फौत हो गई है। ऐसी बातें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपने अगले को क्या कहना है, ये कही जाना, अगर कोई रो रहा है, गम से निढाल हुआ है और आप उसको कह रहे, किसी का बच्चा चला गया, उसका वो गम से निढाल है और आप उसको कही जा रहे, इतना रोने की जरूरत नहीं है, सब्र करो। जाहिर है सब्र तो उसको आ ही जाएगा वक्त के साथ, लेकिन आपको उस वक्त उसी घड़ी बताने की जरूरत नहीं है कि उसको सब्र करो। कहने का मकसद ये है कि आप अगर जब किसी जनाजे पे गए हैं और कोई फैमिली ऐसी तकलीफ में है, तो आप वो जो भी कह रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं, आप सिर्फ उनको खामोशी से सुने। बी देयर फॉर देम। आप वहां पे अपना सीन क्रिएट करने नहीं गए हैं, आप वहां पे अपना लेक्चर देने नहीं गए हैं, या वहां पे आप कोई इस्लाम के पहरेदार बन के नहीं गए हैं। आप एक्चुअली सिर्फ एक फैमिली के पास गए हैं जिनका बड़ा प्यारा चला गया है और जो बहुत तकलीफ में इस वक्त। कई दफा दूर के रिश्तेदारों को याद आ जाता है कि हाय, फिर वो बताना शुरू कर देते हैं कि वो कितना प्यारा था मुझे, वो कभी जिंदगी में उनको नहीं मिले होंगे, मतलब जिंदगी में उन्होंने बॉदर नहीं किया, लेकिन मरने के बाद उनको बहुत शौक आ जाता है बताने का कि ये मुझे कितना प्यारा था, ये फलाने टाइम मेरे लिए कितना अच्छा था। वो घर वालों को जा जाके बताते हैं कि ये मेरे लिए ताकि उसको पता चले कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उस वक्त घर वालों की ये हालत नहीं है कि वो आपकी ये बातें सुने कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट था या वो कितना इंपॉर्टेंट नहीं था। जिस दिन मर्ग हुई और आप नहीं जा सके, तो इसका मतलब ये नहीं है 6 महीने बाद जाएं या आप 4 महीने बाद जाएं और फिर आप जस्टिफिकेशंस लंबी लंबी दें कि दरअसल ये हो गया, मैं उस दिन ये नहीं आ सकी, मैं यूं नहीं हो सकी। अगर आपको वो मिल गया शख्स, कहीं किसी दावत में खड़ा मिल गया, आपको नहीं पता किस तरह से उस दावत में खड़ा है, वहां पे बैठ के उसे कहानियां ना डालें कि हाय अल्लाह तुम्हारे साथ ये हो गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आई एम सो सॉरी, मैं आ नहीं सकी। You don't have to say that. बस उसको अगर आपने मिलना है, उसको प्यार करना, आप उसको हक करते हैं, that's good enough. इससे ज्यादा बात करने की, ज्यादा कुछ कहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, आपको शक्लें बना बना के उसको तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। हाय बेचारी। अच्छा, फिर अगर लेट्स से किसी का खामिद फौत हो गया, वो किसी दावत में आगे तैयार होके, हाय, या उसको जाके तुम बड़ी अच्छी लग रही है इस वक्त, तुम अच्छा किया तुम तैयार होके आ गई, या बड़ी दूर से उसको कोई फजूल की बातें करने की, या एंड तो कोई काम में नहीं लगता, देखो कितनी तैयार होके आ गई है, कोई ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप उस दिन फ्यूनरल पे गए हैं और एक शख्स नहीं रो रहा, तो उसको रुलाने की कोशिश करी जा रहे हैं, या वो रो रहा है तो उसको बुलावा जाके तुम इतने रोने की क्या जरूरत है, बेटा सब्र करो, ये भी कहने की आपको जरूरत नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका प्यारा नहीं गया है,
آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جن کا پیارا گیا ہے، باپ گیا ہے، بہن گئی ہے، بیٹا گیا ہے، کون گیا ہے، خامد گیا ہے، وہ کس تکلیف میں ہے، آپ کو شاید محسوس ہی نہیں ہو رہا اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے کیا کہنا ہے. تو آپ خاموش رہیں پلیز. یو جسٹ نیڈ ٹو جسٹ بی دیئر. اس سے زیادہ آپ کو کچھ کہنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں تمہارا جو ہے یہ پیارا گیا وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا، یا کتنا ہمارے لیے ہم اس کو کتنا یاد کریں گے، یا اس کی پرانی باتیں، یا وہ جہاں کی دعوت میں اب نظر آ گیا ہے کوئی تو اس کو وہاں پہ بیٹھ کے بار بار ہائے تیری ماں میں بہت یاد آتی ہے کہ وہ بیچارہ جو اگلا دعوت میں آئے وہاں پہ رو کے ہی اٹھے. اگر بہت لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ براجمان ہو گئے ہیں کیونکہ اب آگے کھانا لگنا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آئے ہیں، آپ افسوس کریں اور آپ چلے جائیں تاکہ اگلا کوئی آئے تو وہ وہاں پہ بیٹھ سکے. ضروری نہیں کہ آپ وہاں پہ براجمان ہو جائیں کیونکہ اب کھانا لگنا ہے، بلکہ دوسروں کو روکنا شروع، بیٹھ جاؤ ابھی نہ جاؤ، ابھی کھانا لگنے لگا ہے، ابھی انہوں نے کھانا لگانا ہے، یا چائے پی کے جانا ہے، وہ دیکھو چائے لگ رہی ہے. پھر واقعی اف یو وانٹ ٹو بی ہیلپ فل تو آپ اٹھ کے دیکھیں کہ آپ کو ان کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی کچن میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کچن میں کوئی کام کر سکتے ہیں. یو ٹیک اوور. اف یو وانٹ ٹو ٹیک اوور یو کین ٹیک اوور. بٹ ڈونٹ ویٹ اینڈ سٹ اینڈ میک. وہ جو غمزدہ بیچارے جو چلا گیا کوئی آدمی، اس کی بہویں یا بیٹیاں یا بہنیں پیارا بیٹھ کے اب آپ لوگوں کو کھانے سرو کرتا رہے یا پانی پکڑتا رہے یا آپ کے لیے چائے بناتا رہے. اٹس ناٹ دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دیم. اگر آپ نے افسوس کرنے جانا ہے تو کسی کا کوئی چلا گیا ہے اور آپ نے افسوس کرنے جانا ہے تو پلیز یہ آپ کی کنوینئنس کے حساب سے نہیں ہے کہ میں صبح 8 بجے آ سکتی ہوں، یا میں دعوت پہ جا رہی ہوں بس اس کے بعد ہم رات کو 10:30 بجے تمہارے گھر رکتے جائیں گے، یا میں شادی سے آ رہی ہوں تو میں 11 بجے تک تمہارے گھر رک جاؤں گی اور آپ انہی کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں، شادی کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں، یا آپ دعوت کے کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں. پلیز گو ہوم اینڈ چینج. نمبر 1 اینڈ نمبر 2 آپ گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ کی ونڈو کون سی ہے جس میں آپ آ سکتے ہیں ان کے گھر افسوس کرنے، اور پھر وہ اپنی جو ونڈو بتاتے ہیں آپ صرف اسی ونڈو میں آئیں. اگر انہوں نے کہا کہ جی آپ 4 بجے آ جائیں یا 4 سے 5 بجے آ جائیں اور آپ آ جاتے ہیں. اب آپ یاد رکھیے کہ گریف یا غم بہت بھاری چیز ہے. جو سہ رہا ہوتا ہے، جو اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تھک جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ صبح سے رو رہا ہو سکتا ہے وہ تب تک تھک گیا اور سو گیا ہو. اب آپ گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ماں باپ اور آپ برا منا کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ میں تو 4 بجے، اس نے مجھے کہا تھا میں تو 4 بجے آیا ہوں تو وہ اگلا جو ہے وہ سو رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں نہیں حالت، اس کو نہ تنگ کرو. اس کی نہیں ہے حالت کہ وہ اس وقت آپ کے لیے اٹھ کے آئے، یا اگلے گھر والوں کے جائیں بھائی دیکھو وہ جا اٹھی ہے، دیکھو وہ، اس کو بتا دو میں آ گیا ہوں، اس کو بتا دو میں آپ پہنچ گئے ہیں، اس کو بتا دو، اسے پوچھ لو وہ کب اٹھے گی. بھائی آپ آئے ہیں، آپ ان کے گھر والوں سے افسوس کریں جو ارد گرد موجود ہیں. ہو سکتا ہے دوست ہی صرف موجود وہاں پہ، ان سے آپ افسوس کریں اور آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے اگلے 3 گھنٹے ویٹ کریں کہ وہ شخص اٹھ کے آئے، یا اس کے گھر والے جا کے اس کو فائنلی سوتے سے اٹھائیں اور وہ اٹھ کے آئے اور پھر وہ آپ کی باتیں سنیں. جنازے پہ اکثر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لائن لگ جاتی ہے. جو عورت رو رہی ہے لائن لگ گئی، ساری عورتیں اس کو ہاتھ باری باری اس کو جپھیاں ڈالیں گی، اسے گلے لگائیں گی، اس کو پیار کریں گی، اس کو بتائیں گی کہ ان کو کتنا غم ہے، اور صرف اس لیے تاکہ اس عورت کو یہ پتا چلے کہ یہ آئے تھے، کہ ہم آئے تھے وہاں پہ. اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں پہ گئے تھے اپنی پیار کی وجہ سے گئے تھے، اپنی دوستی کی وجہ سے گئے تھے. یقین کریں کہ وہ جس فریم آف مائنڈ میں شخص ہوتا ہے اس وقت غم میں جب ہوتا ہے نا تو اس کی میموری افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس کو کچھ نہیں یاد ہوگا کہ کون آیا تھا یا کون مجھے مل رہا تھا. پھر بعد میں بتائیں میں آیا تھا نا، آپ کو یاد ہے نا کہ میں آیا تھا، یاد ہے نا میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اس وقت، یاد ہے نا میں آپ کو اس وقت بڑا پیار کر رہی تھی، یاد ہے نا میں نے آپ کو وہ آپ کے آپ کو ایسے ہاتھ ملایا تھا. نہیں، اگلے کو نہیں یاد ہے. ہم اس میں گلٹ میں نہ ڈالیں کہ اس کو آپ کو یاد نہیں. اس کو آپ کو یاد رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے، وہ سوشل ایونٹ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو یاد نہیں ہے. اگر آپ کی واقعی دوستیاں تھیں اور اگر آپ کو واقعی رشتہ داری تھی یا آپ کی واقعی پیار تھا تو بی دیئر فار دیم. ان کو کال کریں اور ان سے پوچھیں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جو لوگ مہمان آ رہے ہیں آپ ان کو سنبھال لیں، آپ ان کو بٹھا دیں، انتظام آپ کر دیں. کیونکہ اکثر جب لوگوں کا جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ اب ہم نے کیا، ان کی حالت نہیں ہوتی، ان کا ذہن معاف ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایموشنلی اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس کا انتظام کیا کرنا ہے. تو آپ انتظام میں مدد کر دیں. یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں if you really want to be helpful. یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے لیٹ سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا،
ہاں تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی تھی ڈاکٹر ڈھونڈنے میں, تم ہسپتال کو فوراً کیوں نہیں لے گئے تھے؟ ایسے سوال کرنے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا اگلے نے, آپ کو پتا ہے کہ اگلا اپنے چاہنے والے کو بچانے کی خاطر چاند پہ لے جائے اگر لے جا سکے تو. تب تک افسوس کرتے رہنے کی کہ جب تک وہ رو نہ پڑے. پرہیز کرے ایسی حرکتوں سے. میرا جب بیٹا چلا گیا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا, کچھ کسی عورت نے کہا کہ تم اور بچے کر لو گی, کوئی بات نہیں, تم ابھی ینگ ہو, تمہارے اور بچے ہو جائیں گے. واٹ اے انسینسٹیو تھنگ ٹو سے. جیسے اور بچے ہو جائیں گے تو وہ میرے اس بیٹے کی جگہ لے لیں گے. پھر اتنے سال ہو گئے تم ابھی تک اس کو بھول ہی نہیں, اتنے سال ہو گئے تمہیں ابھی اس کا غم ہی چلا جا رہا ہے. کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اس غم کو, آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس غم کو. بڑے خوش نصیب ہے کیا. پھر ایک جملہ, I know how you feel. No, you don't. You absolutely don't know how I feel. I lost my child. You will only know how I feel if you lost your child. Until then, you don't know how I feel. So don't tell me that. بچوں سے انویسٹیگیٹ کرنا. میرے بیٹے, جب میرے بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے دوسرے بیٹے کو, تمہارا تو بھائی چلا گیا. میرے نیفیو کو زور سے کیوں نہیں آواز دی تاکہ انکل کو پتہ لگ جاتا کہ فیصل بورڈ سے گر گیا ہے, یا میرے خامند کو کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ بورڈ سے گر گیا ہے. لائک واٹ کائنڈ آف نان سینس کوسچنز آر دیز. آپ صرف وہاں پہ افسوس کرنے آئے ہیں, اور اگر آپ کو کچھ نہیں نہ پتا کہ آپ نے کیا کہنا ہے, ہو سکتا ہے آپ اتنے کلوز ہی نہیں ہیں اس لیے آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے, تو آپ خاموش رہیں, بالکل خاموش رہیں.